زاہل خان عرب شریف سے نے سوال کیا ہے کہ واشنگ مشین میں پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ دھو سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر 8-10 جوڑے صرف ناپاک کپڑے ایک ساتھ واشنگ مشین میں دھل سکتے ہیں اور کہ نہیں، اور ان کا سکھانے کا طریقہ بتا دیں۔ فقہ کی معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ نجاست جب دلدار ہو یعنی گاڑھی ہو تو اس کے لیے دھونے کی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کا ازالہ اور دور کر دینا ضروری ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور نجاست اگر پتلی ہو تو اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 بار کم سے کم دھوئیں اور ہر بار پوری طاقت سے نچوڑیں، اور اس کے بعد تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ اپنے سوال کا جواب سنیے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی مان لیجئے سو رہا، اس کو احتلام ہو گیا تو اس کا پورا کپڑا ناپاک اور نجس ہو گیا۔ یہ خیال غلط ہے۔ پورا کپڑا نجس و ناپاک نہیں ہوا، بلکہ جہاں پر منی لگی ہے وہیں پر ناپاک و نجس ہوگا۔ لہذا جہاں پر منی لگی ہے اور اس کو اگر صاف کر لیا، دھل لیا ہے، اور اس کے بعد کپڑا دھل رہا ہے تو اس کو ناپاک کپڑا نہیں کہا جائے گا۔ دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت سے ہم بستری کیا اور ہم بستری کرنے کے بعد اس نے استنجا کیا اور شرمگاہ وغیرہ دھل لیا جہاں پر بھی نجاست لگی تھی، دھلنے کے بعد پھر جو کپڑا اتارا تھا اس کو پہن لیا، تو عوام اس کو بھی نجس و ناپاک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کپڑا نجس و ناپاک نہیں ہے، کیونکہ نجس و ناپاک کپڑا اسی وقت ہوتا ہے جب اس پر نجاست لگے۔ نجاست جب نہیں لگی تو صرف جنوب یا بے وضو اگر پہن لے تو اس کے پہن لینے سے وہ کپڑا نجس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا واشر مشین میں اگر کپڑا جو دھلا گیا ہے، واقعی اس میں منی یا پیشاب یا پاخانہ یا کسی بھی طرح کی نجاست اس میں لگی ہوئی ہے تو وہ واقعی نجس ہے، اور اس کے ساتھ تو اگر پاک کپڑا ملا کر دھلیں گے تو وہ بھی ناپاک اور نجس ہو جائے گا۔ پھر اس کے لیے وہی شرائط ہیں کہ اس کو اتنی بار دھلیں کہ اس سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے، اور نجاست کا اثر زائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نجاست کی بو یا اثر محسوس نہ ہو تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر پتلی نجاست اس میں تھی تو پتلی نجاست کا حکم یہ ہے کہ پھر اس کو تو جب اس میں سب ڈال کر دھلے ہیں آپ تو ظاہر پاک ناپاک سب مل کے ناپاک ہو گیا، لہذا اس کو پھر واشر مشین میں 3 بار دھلنا پڑے گا اور نکال کر تینوں بار پوری طاقت سے اس کو نچوڑنا پڑے گا، اس کے بعد وہ کپڑا پاک ہوگا۔